السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی ٹینشن میں، پریشانی میں، الجھن میں۔ اگر گھر پہ کوئی بیمار نہیں بھی ہے تو بھی بیماری کی وجہ سے اپنے اچھے ماحول کو بھی ہم ٹینشن سے خراب کر رہے ہیں۔ ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں اس بیماری سے، اس مہاماری سے، کہ اچھے موقع بھی ہم گنوا رہے ہیں۔ ابھی مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنی عبادت کریں گے، جتنی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے نکالے پروردگار۔ تو جتنا ڈریں گے، جتنا ڈپریشن میں آئیں گے، جتنا ٹینشن لے کے، اتنی اور ہم کو بیماری آئے گی اور پریشانی آئے گی اور تکلیف پہنچے گی۔ تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہم کچھ اچھی باتیں سوچیں، کچھ اچھی باتیں کریں، کچھ اچھا سوچیں۔ دیکھیے، ابھی اتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مطلب دل کھول کے خرچ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے بتایا، اور اس کا اجر بھی دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم کو۔ اور پھر اس کے اجر تو بعد میں آخرت میں تو جنت انشاءاللہ۔ تو کیوں نہیں ہم جنت کے بارے میں سوچیں، اچھی باتیں سوچیں نا انشاءاللہ، تاکہ اس ٹینشن تھوڑا تو اسٹریس کم ہو جائے نا ہم کو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہم کو، سورہ حدید میں ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، کہ وہ اس کو اس کے لیے بڑھائے اور اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی۔ آج کے دن تم کو خوشخبری ہے باغوں کی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ عورتوں کو، مومن عورتوں اور مردوں کو دیکھو گے ان کی روشنی، یہ پل صراط کی بات بتائی جا رہی ہے کہ پل صراط میں جب ایک طرف جہنم ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی، اور پل صراط سے گزرنا پڑے گا، تو جو نیک لوگ ہوگے ان کے سیدھے جانب روشنی ہوگی اور آگے روشنی ہوگی، تو ان کے لیے وہ ایک دم آسانی سے اس میں سے گزر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر خوشخبری دے رہا ہے کہ آج کے دن تم کو خوشخبری ہے باغوں کی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دیکھیے، ہم کو اگر کبھی کام سے، اسٹریس سے، پڑھائی سے، جاب سے، گھریلو زندگی جی کے کبھی ایسے لگتا ہے نا کہ تھک گئے، کہیں جائے، کہیں دور جائے، کوئی ہریالی میں جائے، کہیں سکون سے بیٹھے، خاموشی سے سمندر کے کنارے جا کے بیٹھے، کوئی ہریالی میں جا کے بیٹھے۔ اور جاتے بھی ہیں لوگ گھومنے کے لیے، تو وہی ہوتا ہے نا، جھرنا، نہریں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہے کہ ہماری فطرت کیا ہے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیز بتا رہا ہے کہ تم کو میں نہریں دوں گا، باغات ہوں گے، اس میں پھل فروٹس ہوں گے، اس میں سب طرح کی آشائش ہوگی، پھر اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو مطلب جب تم اتنی تکلیف اٹھا کے میرے لیے محنت کرو گے اس دنیا میں، تو میں تم کو اس چیز کا سکون بھی دوں گا نا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو کتنی تسلی دیتا ہے نا ایسی باتیں کر کے، الحمدللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیز دینے کی بات کر رہا ہے، تو دنیا میں ہم کو اس کے لیے تو تھوڑی محنت کرنا پڑے گا نا، کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ایسے نیک کام کرے، ایک لسٹ بنا لے کہ آج میں نے یہ نیک کام کی، اور آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اب جو غلط چیز ہے اس پہ کراس مارو کہ اب ہم یہ نہیں کریں گے، اور جو نیک کام ہے اس پہ ٹک کرو کہ اس کو ہم اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے باغات دے گا نا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو لوگ گناہ گار رہیں گے، وہ لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ ہمیں موقع دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، تم کو جو روشنی ملی ہے ہم کو تھوڑی سی وہ روشنی دکھا دو، تاکہ ہم بھی پل صراط سے چلے جائیں۔ تو کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور پھر روشنی تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آگے ایک دیوار کھڑی کر دے گا، جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو جو گناہ گار رہ گے وہ پکاریں گے ان کو، تو وہ پھر ان سے کہیں گے کہ تم ہی نے دنیا میں اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا نا، بے شک اب اسی میں پڑے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک کام کرے گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کے لیے میں اچھی جنتیں دوں گا،
میں ان کو اتنا اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اور اس کے موت کے بعد ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا۔ دیکھیے اللہ کو قرض نہیں چاہیے، اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہا ہے کہ جو بھی ہم خرچ کریں گے اللہ کے لیے تو اللہ اس لیے قرض بول رہا ہے کہ قرض لوٹایا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ لوٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا کتنا گنا بڑھا کے دے گا اس کا ہم کو حساب ہی نہیں ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جو ہم دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو صدقہ خیرات کریں گے، جو بھی خرچ کریں گے، جو اللہ کی راہ میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض کے طور پہ لے گا اور ہم کو بڑھا کے دے گا، اور اس کو باعزت اس کا اجر بھی دے گا۔ اب دنیا میں دیکھو اگر بینک میں ہم لوگ کوئی پیسے رکھتے ہیں، اس کا انٹرسٹ ہم کو ملتا ہے تو وہ گناہ ہے، وہ سود ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی گناہ نہیں رہے گا، اس میں ہم کو سکون ہی سکون دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر۔ مطلب اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بھی اپنے کو کتنے بڑے بڑے اجر دے رہا ہے نا، اور ان کا اجر ان کی روشنی ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ بتا رہا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنے دماغ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے، سکون لینے کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ جنت کا ذکر کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوشیوں والی اونچی درجے کی جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم لوگ بس وہی دنیا پانے کے چکر میں اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنا وقت لگا دیتے کہ اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو فرما رہا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف، کہ جو گناہ کیے اس کی معافی مانگ لو اللہ سے، اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت سے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس میں شامل کرتے پروردگار، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ چیز مشکل نہیں ہے نا۔ ہماری ساری باتیں، ہمارے سارا نصیب سب اللہ کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے کھو گیا ہے نا۔ ہم بہت افسوس کرتے ہیں نا اگر کوئی چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم کو اس سے زیادہ اجر دیتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو اس نے تم کو دیا، اللہ اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہے اس میں ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم، یعنی جو کنجوسی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے سے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، ہے نا۔ ہم کو ہر چیز ہمارے نبیوں سے پتہ چلی، وہ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ہم کو ڈرانے کے لیے بھی، ہم کو ہر طرح سے انہوں نے بتایا نا کہ کس طرح ہم کو
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہم کو کس چیز میں گناہ ہے کس چیز میں نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنے اچھے سے ہم کو بتا رہا ہے کہ اگر تم نیک کام کرو گے، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نیک کام کرو گے تو تم کو ان جنتوں کے سائے میں، مطلب ایسا پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے صبر کے بدلے میں، جب وہ لوگ صبر کریں گے تو ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، اور وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سختی۔ الحمدللہ۔ دیکھیے کبھی ہم بہت تھکتے کام کرتے، ایسے لگتا ہے نا کہ آرام سے بیٹھو، صوفے پہ بیٹھو، تکیہ لے کے بیٹھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کی ساری فطرت جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے نا کہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے رہیں گے۔ باتیں کرتے نا ہم ایک دوسرے سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، ہے نا، اپنے دوستوں سے، تو کتنی کمفرٹیبل ہوتا ہے نا ہم ایسے بیٹھتے صوفے پہ تکیہ لگا کے۔ اللہ وہ فطرت جانتا ہے تو ہم کو بتا رہا ہے، اور نہ ہی وہاں تم کو گرمی دکھے گی آفتاب کی اور نہ جاڑے کی سکتی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے میوے گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ سب کو نصیب کرے پروردگار۔ شیشے بھی ایسے کہ چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن میں ادرک ملی ہوئی ہوگی۔ ابھی ہم کو ایسے لگ رہا ہے نا کہ ادرک، لیکن وہ جنت کی بات ہے نا، جنت کا ادرک، مطلب اس کا کچھ الگ ہی ٹیسٹ ہوگا، اس کا الگ ہی مزہ ہوگا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل، اور اس پر لڑکے چکر لگائیں گے جو لڑکے ہی رہیں گے، وہاں پہ جو جوان ہیں وہ جوان ہی رہیں گے۔ جب آپ ان کو دیکھو گے تو آپ انہیں بکھرے موتی گمان کرو گے، آپ ان لڑکوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ وہ موتی کی طرح ہے، اور تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمت عظیم الشان سلطنت ہی دیکھیں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں سارے مومن مومنات اور مسلمات کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ ان کے جسموں پر سبز باریک موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا، انہیں ان کا رب صاف پاک شراب پلائے گا۔ دیکھیے یہ وہ شراب نہیں ہوگی جو نشے والی ہے، اس کے شراب کا ٹیسٹ ہی الگ رہے گا۔ دیکھیے دنیا میں اگر کوئی یہ چیز کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ نہیں پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو جنت میں پلائے گا جس میں کوئی نشہ یا کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اور کہا جائے گا اللہ تعالیٰ جب یہ پلائے گا انہیں، اور کہا جائے کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہے گا کہ تم نے جو نیک اعمال کیے تھے نا، جو نیک لوگ رہ گئے ان کو کہے گا کہ تم نے جو نیک اعمال کیے تھے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے، لو اب اسے تم اس میں خوشی سے رہو۔ الحمدللہ۔ یہ تو جنت کا ایک معمولی سا ایک دن کے برابر کی رونق بتائی گئی ہے۔ اگر جنت کی خوبیاں بیان کرنے جائیں تو زمین آسمان بولتے ہیں نا، جتنا انک ہوگا اتنی پین ہوگی، اللہ کی قدرت کو نہیں لکھ پائے گے اور جنت کی خوبصورتی کو ہم بیان نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم یہ ٹینشن میں، یہ پریشانی میں تیری عبادت کرنے والے بن جائے، تیرے نام پہ صدقہ خیرات کرنے والے بن جائے، اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہر مومن مومنات کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ، اور اونچی اونچی جنتوں میں ہمیں بٹھا دے اللہ تعالیٰ، تیرے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے پروردگار۔ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ 3 بار جنت مانگنا چاہیے اور 3 بار جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، تو ہم سب کو جنت الفردوس کے لائق بنا، اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے والا بنا، اور ہماری آخرت سنوار دے کلمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا خاتمہ کر یا پروردگار، تو ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔